السلام علیکم۔ انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ انتہا سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، لیکن مرکز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل فیوریٹ ہے، اور جتنے ان کے پاس ممبرز موجود ہیں آزاد اراکین کی حمایت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی ہم سندھ سے چلے جائیں تو وہاں پہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اس کی حمایت کے ساتھ، اور کاف لیگ جس نے ابھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، مور دین انف ان کے پاس ممبرز ہو جائیں گے کہ مرکز میں وہ حکومت سازی کر سکے۔ پنجاب کے حوالے سے ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے پوری کہ وہ کون سا پارٹی ہوگی نون لیگ یا تحریک انصاف میں سے جو کلیئر میجورٹی حاصل کر سکے، 149 کا بینچ مارک جو ہے اس کو کراس کر سکے۔ لیکن کاف لیگ کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد تاثر یہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ آزاد اراکین جہانگیر ترین پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے جہاز میں پکڑ کے لا رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کی فوٹویں کھنچوائی جا رہی ہیں، گلے میں وہ ڈالتے ہیں وہ تحریک انصاف کا جھنڈا اور اس کے بعد فوٹو کھنچوائی جاتی ہے۔ تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کہ پنجاب کے اندر بھی وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں آ جائیں، لیکن نون لیگ والے تگڑا اور ٹف ٹائم ان کو دیں گے، آسانی کے ساتھ یہ کام آگے بڑھے گا نہیں۔ پنجاب میں حکومت بنانا، اگر ہمارے پاس 88 اور 90 کی یادداشت تازہ ہو، جب محترمہ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بنی تھی، آئی جے آئی بنوائی گئی تھی، اس وقت آئی ایس آئی نے بڑا سپورٹ کیا تھا اس پروسیس کو کہ بی بی کو اتنی آؤٹ رائٹ میجورٹی نہ مل جائے کہ وہ پیپلز پارٹی ہاتھ سے باہر ہو جائے، تو اس وقت مرکز کے اندر حکومت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، پنجاب کے اندر حکومت پی ایم ایل این کی تھی، اور نواز شریف صاحب کا کیریئر جو ہے اس میں رائز سب سے زیادہ اگر کہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اس زمانے میں آیا۔ پنجاب سے انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا، بی بی جاتی تھی ایز پرائم منسٹر تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ویلکم نہیں تھا کیا جاتا، تو ایک ایسا صوبہ جو 57-58% یا آلموسٹ لائک دیٹ مور دین ہاف آف پاکستان اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، تو وہاں سے اتنی زیادہ آپ کو ٹف ریزسٹنس مل رہی ہو تو مرکز کی حکومت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے تحریک انصاف والوں کی یقیناً دلی خواہش یہ ضرور ہوگی کہ وہ مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی اپنی حکومت بنا لیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے پاس واضح اکثریت موجود ہے، کسی جماعت کی حمایت کے بغیر وہ حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ شاید پرویز خٹک صاحب کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اگر اس کو عمران خان نے عملی جامہ پہنا دیا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نعرے مارتے ہیں، بعد میں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ ایک بہتر لیڈرشپ دی جائے، ایسی لیڈرشپ دی جائے جو اچھے طریقے سے کام بھی کر سکے اور پیسے کھانے کے اوپر یقین نہ رکھتی ہو۔ یہ نعرے میں بات کہنی آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار کرنا مشکل ہے کہ وہ آپ ایسا ایک ٹاپ سیٹس کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھائیں جن کا کیریئر صاف ستھرا ہو، پیسے نہ کھا رہے ہوں، لوٹ مار نہ کر رہے ہوں، اور کام بھی کر رہے ہوں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہو، یہ نہ ہو کہ گڑھے کھودیں اور الیکشن آ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ الائز جو ہیں، الائز میں سب سے زیادہ اس وقت اہمیت پنجاب کے حوالے سے بڑا کلیدی رول ہوگا، وہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ کاف کا، چودھری برادران کا، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، یہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ اس سے مرکز اور صوبے کی سیاست کے اندر ایک واضح ٹرینڈ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، چودھری شجاعت بھی تھے اور چودھری پرویز الہی بھی تھے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہو رہے ہیں چودھری صاحب، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ چودھری پرویز صاحب السلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ کو تو مبارکباد ہو، آپ کی جماعت اس وقت میک کرے۔ کسی زمانے میں ہم آپ کو کہتے تھے کنگز پارٹی، تو اس وقت آپ کنگ میکر بن گئے ہیں۔ آپ کی حمایت کے ساتھ پنجاب اور مرکز دونوں جگہوں پہ حکومت سازی میں تحریک انصاف کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ آپ نے حمایت کا اعلان کیا تحریک انصاف کی؟ ہاں جی، آج ہماری میٹنگ تھی شجاعت صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی تھا، طارق بشیر چیمہ صاحب تھے، اور ہمارے اقبال سے حافظ یاسر صاحب تھے، اور مونس الہی بھی تھا، اور چودھری طالب بھی۔ تو ہم گئے ہیں وہاں، تو شجاعت صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں، جو پاکستان میں مشکلات ہیں، اس حوالے سے ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا بھرپور ساتھ دیا جائے اور آپ کے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا ملا کے چلا جائے، تاکہ ہم ملک کی خاطر اکٹھے ہوں اور بغیر کسی لالچ کے ہم بہتری لے کے آئیں۔ اچھا، ابھی ہم خبر پڑھ رہے تھے جو ہمارے یہ سما کے رپورٹر نے دی، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا ہے، وہ خاص طور پر آپ کی وہ جو پڑھا لکھا پنجاب والی کیمپین تھی اس کے اوپر کوئی شاباشی کی باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی میٹنگ میں؟ ذرا احوال تو بتائیے ہمیں۔ میٹنگ میں اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے شکریہ ادا کیا شجاعت صاحب کا، اور پھر 15 منٹ انہوں نے میرے سارے انیشیٹو رنگ روڈ سے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سستا آپ نے بنایا تھا اور بیسٹ رنگ روڈ تھا اور مشکل ترین کام تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا جو انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ تھا وہ بہترین تھا، تاکہ ہمارے جو
تاریخی ورثہ ہے جو لاہور کا، وہ بھی اسی طرح رہتا اور یہ بربادی نہ ہوتی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور بے شمار کسانوں کے اور بے شمار چیزیں آپ نے کی ہیں، اور پھر بھی حالانکہ 32,000 کلومیٹر ہم نے بنائی سڑکیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈ، انٹرسٹی روڈ، تو پھر بھی جب میں نے چارج چھوڑا تو 100 ارب کیش۔ تو چودھری صاحب اس وقت چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزارت داخلہ کے امیدوار ہوں گے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہوں گے؟ میں تو صوبے میں جا رہا ہوں۔ آپ صوبے میں جا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں آپ؟ دیکھیں، آج ہم نے جو پاکستان کی بات کی ہے اور ان کے ساتھ چلنے کی بات کی ہے، ان کو جو ضرورت ہے اس وقت سپورٹ کی، بہتری لانے کے لیے، اس کی بات کی ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے امیکیبلی سیٹل کریں۔ تو لیکن جو ون آف دی کنسیڈریشن ہوگی اس میں آپ کا چودھری پرویز الہی کا نام شامل ہوگا؟ وہ انشاءاللہ جب یہ اس کے اوپر بات ہوگی تو ندیم ملک صاحب کو سب سے پہلے بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 8 اراکین ہیں جی پنجاب اسمبلی میں؟ نہیں جی، ہمارے 10 ہیں۔ 10 ہیں آپ کے؟ کچھ ایسی سیٹیں تھیں کہ جن کو ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فارمولے میں بندے، آپ اور تحریک انصاف ملا کے اس وقت پنجاب اسمبلی میں کتنی نشستیں ہو جاتی ہیں؟ ہم اگر ملا کے چلتے ہیں نا، کندھا سے کندھا ملا کے، تو انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ ہم بنا لیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، بیسٹ آف لک، خوش رہیے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم پروگرام میں ابھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت سب سے جو اہم رول ہے ان الائنسز کے اندر وہ جی ڈی اے اور کاف لیگ کا ہے۔ تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے آپ؟ بس حال تو بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، لیکن لڑ رہے ہیں ابھی تک یہاں پہ۔ تو ایک سندھ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فتح ہوا ہے، ایک بڑا جنگ کا سما ہے یہاں پہ، تو بہرحال اسے فیس کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جو جی ڈی اے کی اوور آل پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جتنے نمبر آف سیٹس آپ لینا چاہتے تھے اتنے آپ کو مل گئی؟ دیکھیے، پرفارمنس تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ کسی کی کام نہیں آئی، اور وہ جو پورے سندھ کے حوالے سے جو صورتحال تھی کہ آر او الیکشن کا جس کا کہا جاتا تھا، اصل پرفارمنس تو ان کی تھی، اور اصل پرفارمنس دیکھا جائے تو انور مجید کی تھی، جو واقعی بڑی کامیاب پرفارمنس تھی، اور جو پیسے کا تماشا یہاں چلا ہے، اور جس طرح انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کو انہوں نے خرید سکتے تھے پاسبل، وہ انہوں نے خریدا بھی ہے، اور بہت اچھی پرفارمنس انور مجید صاحب کی یہاں رہی ہے۔ تو پولیٹیکل سیاسی سطح پر ڈاکٹر صاحبہ کیا طے پایا ہے؟ آپ مرکز کے اندر جی ڈی اے جو ہے تحریک انصاف کے الائز بنیں گے؟ دیکھیے، وہ کل جی ڈی اے نے میٹنگ رکھی ہے، اور یقیناً اس میں، کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں، پوری وہ الائنس ہے، اور اس کی میٹنگ ہوگی کل، اور اس میں فیصلہ ہوگا۔ آپ کا رابطہ پی ٹی آئی والوں سے رابطہ چل رہا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، وہ بھی جی ڈی اے کے لیول پہ ابھی تک تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی آواز کٹ رہی ہے جی، ہم سن نہیں پا رہے ہیں اس وقت۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کی آواز اس وقت بالکل نہیں سن پا رہے ہیں، آواز کٹ گئی ہے آپ کی۔ آپ کا شکریہ، کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ کل جی ڈی اے کی فارمل ایک میٹنگ ہے، جس کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ ان کا سیاسی لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں جی، اپنے پینل کی طرف۔ آج پینل میں ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پی ایم ایل این سے، علی زیدی صاحب تحریک انصاف سے، اور سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، پنجاب والی جو اس وقت ریس ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ وہی ہے۔ آپ کی جماعت دعوے دار ہے کہ اکثریت آپ حاصل کریں گے، تحریک انصاف دعوے دار ہے وہ حاصل کریں گے، کیا سٹینڈ، کہاں سٹینڈ کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، ہمارا تو خیال ہے کہ ہم بنا رہے ہیں حکومت، ہمارے پاس اپنے بھی سب سے زیادہ ووٹس ہیں، سنگل پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ پی ایم ایل این ہے، اور ابھی آپ نے چودھری صاحب کی بھی گفتگو سن لی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلے سے کوئی ان کے ساتھ الائنس نہیں ہے، ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں ملکی مفاد میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو پرانی روایت جو پچھلی الیکشنز میں ڈلی تھی وہ یہ تھی کہ جس پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں اس کو دعوت دی گئی کہ وہ حکومت بنائے۔
بہرحال جو روایت ٹوٹے بنے، سیاست میں بہت سی روایات بنتی ہیں، بہت سی روایات. انڈیپینڈنٹ صاحب کے ساتھ شامل ہوئے؟ جی ہمارے ساتھ کچھ آ رہے ہیں لوگ، اور کچھ لائک آپ کلیم کر رہے ہیں، لیکن وہ دوپٹے والی وہ جھنڈے والی تصویریں جیسے میں نے وہ دیکھی ہیں عمران کے ساتھ، شہباز صاحب کے ساتھ ابھی تک آپ لوگوں نے جاری نہیں. وہ اچھا کیا نا، اگر ہم آج آپ کے پروگرام پہ جاری کر دیں گے تو صبح تک آپ ان کو لے جائیں گے، پھر وہ تھوڑی دیر میں بدل جائیں گے. وہ خلائی مخلوق ان کو پکڑ کے لے جائیں گے. خلائی مخلوق کیا، سما ہی کافی ہے. سما ہی کافی، سما ہی کافی، سما اٹھا لو یار ان کو. سما کو اٹھا کے کیا فائدہ ہوگا یار ان کو. کیا بتاؤ، ہم تو آپ کے خوف سے نہیں ان کا نام بیٹھے ہوئے ہیں. علی زیدی صاحب تو میرے بھائی ہیں، میں ویسے بھی ان سے خوف زدہ رہتا ہوں. اب تو یہ بڑے افسر بن گئے، لیکن یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کوئی تو آپ میں ایسا خوف تھا یار، جہاں سے آپ جیت گئے ہیں وہاں سے کوئی بندہ جیتا ہی نہیں تھا، وہاں سے آپ جیتا ہے. نہیں یہ خوفناک آدمی ہے، خوفناک آدمی. اب تو میں آپ کی بات میں بڑے قریبی دوست ہیں. لیکن ہماری ہو رہی ہے گفتگو، ہم جان کے لوگوں کے نام ریلیز نہیں کر رہے، لوگوں پہ انڈیو پریشر پڑے گا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ابھی بھی ہے، تو وہ کہیں گاڑیاں واڑیاں لے کر آ گیا تو ایک نئی محکمہ زراعت نے کسی ایم پی اے وغیرہ کو بھی اٹھایا ہے، یہ بتا دیں مجھے. جی میں نے رات ابھی ختم تو نہیں ہوئی، ابھی آج آپ کو نام دے دیں، رات کو محکمہ زراعت چل جائیں. ابھی تو پکچر چل رہی ہے، تو آپ ہمیں تھوڑی سی گیم کھیل لینے دیں خاموشی سے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آج آپ کو نام دے دوں 5 لوگوں کے، اور رات کو محکمہ زراعت کی جیپیں ان کو ٹکریں مارتی رہیں، تو کیا فائدہ. ویسے محکمہ زراعت والوں نے الیکشن سے پہلے جس کو کاٹنا پیٹنا تھا کاٹ پیٹ کے سیدھا کر لیا تھا. اب اس کے بعد ضرورت نہیں تھی. الیکشن جب ختم ہوا تو اس کے بعد وہ نکلے ہیں پولنگ ایجنٹ باہر، اور اس کے بعد جو گنتی کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو پتا ہے کتنا با انصاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے. بہت دھاندلی ہوئی. یعنی جو انٹرنیشنل جریدے ہیں انہوں نے لکھ کے کارٹون چھاپ کے، جو شاید سما نے نہ دیکھے، لیکن چھاپ کے انہوں نے جریدے اور تصاویر جو ہیں، بھائی کی تو نہیں آئی اس میں تصویر کوئی. علی زیدی کی آئی تھی ایک بیلٹ باکس اٹھا کے، بیلٹ باکس اٹھایا ہوا تھا کندھے پہ. نہیں ویسے علی زیدی کیوں اٹھائے؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بالکل نہیں کہا جی. علی زیدی صاحب کیوں اٹھائیں گے ایسے کام کے لیے؟ اور بہت سے دوست ہیں ان کے، وہ کیوں اٹھائیں گے خود؟ آپ بتائیے. علی زیدی صاحب دھاندلی زدہ الیکشن، بیلٹ باکس اٹھائے گئے، محکمہ کٹ کے ان کو سیدھا کر دیا، حالت بری کر دی. میں نے ایک اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں سما پہ بیٹھا ہوں. میں نے 2002 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا، جب مجھے سر اور پیر کا نہیں پتا تھا الیکشن کیسے لڑتے ہیں. وہ جب انہوں نے کہا نا بلاک کوڈ، تو میں نے بولا یہ کون سا کوڈ ہے یار، یہ کیا چیز ہوتی ہے. سو آئی ڈنٹ نو. 2013 میں جب لڑا تو مار کھا کے کافی کچھ سیکھ چکے تھے، جیتنے لگے. 3 دن بعد رزلٹ چینج ہو گیا. وہ کس نے چینج کیا؟ رات کو آپ مجھے جتنے بھی اینکرز ہیں وہ سارے مبارکباد دے رہے تھے کہ جی صرف علی زیدی جیتا ہے کراچی سے. 30,000 ووٹ کی لیڈ تھی، وہ 4 دن بعد 40,000 ووٹ کے ڈیفیسٹ میں کنورٹ ہو گئی. پتہ نہیں کیسے ہوئی، وہ ہو گئی جو بھی ہوا، ٹرائیبیونل ہوا جو ہوا. بتائیں اب تو آپ کو سمجھ آ گئی. مجھے سمجھ آ گئی ہے، بتائیں نا. میں سما پہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں ڈیورنگ دا پولنگ اتفاق سے سما کی گاڑی رکی تھی، اور میں ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر لے گیا تھا. وہ بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اس میں ٹھپے لگے ہوئے بیلٹ پیپر پڑے تھے، اور وہ پریسائڈنگ آفیسر نون لیگ والے ٹھپے نہیں مارے تھے، وہ جو مارے تھے وہ ہے ہی نہیں اب تو. ہاں تو وہ کہتا تھا کہ جی میں پریشر میں آپ کیا کر رہے ہیں، مجھ پہ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں. تو یہ وہ والا الیکشن بھی دیکھا. اب کا جو الیکشن ہے، میں تقریباً کوئی 70 کے قریب میں ایک دن میں 210 میں سے میں وزٹ کر سکا ایز اے کینڈیڈیٹ پولنگ اسٹیشن. تھوڑا آن اے سیریس نوٹ، یہ اندر باہر الیکشن کے شہباز شریف صاحب کے متعلق ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ کراچی والی اپنی سیٹ جیت جائیں گے. ہم حلقے میں پھر کے آئے تھے تو ہمارا تاثر تھا کہ شہباز شریف پکی جیتے. میں عمران خان میں آن ایئر بول رہا تھا کہ عمران اور شہباز شریف دونوں جیت جائیں گے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ کراچی کے اندر پنجاب سے 2 لیڈرز آئے اور دونوں جیتیں گے. شہباز شریف کی سیٹ پہ کیا ہوا؟ فیصل واڈا نے بہت بریلینٹ کیمپین کی، بہت بریلینٹ کیمپین. وہ کچرے پہ بیٹھ کے شوز، پھر اس نے اسکول ٹھیک کروانا شروع کر دیے، پھر اس نے وہ کچرا اٹھوانا شروع کر دیا. اس سے انسپائر ہو کے میں نے اپنے حلقے میں بھی ٹرک لگا کے کوئی 30 ڈمپر اٹھائے. اچھا کچرے کے. اب چھوڑ دیا اس کے بعد؟ نہیں ابھی بھی پڑا ہوا ہے. میں ابھی پوری ٹیم بنا رہا ہوں، اور اگر وہ لوکل باڈی کرے نہ کرے میں کنسسٹنٹلی یہ کام کرانا چاہتا ہوں. چانڈیو صاحب، میں خالی ایک بات اور کر دوں چانڈیو صاحب کو. چانڈیو صاحب السلام علیکم، آپ سے 1 سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں. جب اندر باہر فوج، کیمرے لگے ہوئے، سارا کچھ ہو گیا، ہم بھی 4 بجے تک 5 بجے تک 7 بجے تک ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی اندر وہ فارم 45 لے کے آ رہے تھے. لیکن میں آپ کو واٹس ایپ دکھا دیتا ہوں، آتے جا رہے تھے جو ہوتے جا رہے تھے. اور جو لیڈ تھی مارجن کی وہ بہت بڑی تھی. میں نے 150 تھے مفتاح بھائی کے،
اور 600 تھے عمران خان کے. میں تو اپنا ووٹ نہیں ہے نا, جب ریزلٹ لکھنا میرا اپنا ووٹ تو نہیں ہے نا, عمران خان کا ووٹ. جب فارم 45 ہو نا, دروازوں پہ لگی ہو کنڈیاں, دھکے مار کے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا ہو باہر, تو 600 آپ 6000 لکھتے. ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں. اچھا چلے ہم تو ایک اوپن ایک ہلکا نہیں کھولے, سارے ڈبے کھولے. میں چیلنج کر رہا ہوں نا, میری کانسٹیٹوئنسی میں کھولے ڈبے کھولے نا. میں مانگا کہ گنتی کریں, جہاں پہ 30,000 کا 15,000 کا فرق ہے وہ ہلکے کھول نہیں, تو وہ ساتھ بیٹھے کہہ رہے ہیں نا میرے ڈبے کھولنے. میرا 40,000 کا ڈفرنس ہے. ارے بھائی وہ ساتھ بیٹھ کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کھولنے. پاکستان کا یہ 4 نہیں کھول سکتے, ہم کہہ رہے ہیں جو مرضی کھولو. میرا بھائی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے, میں چاہتا تھا یہ 40 لاکھ کی لیڈ سے جیتے. ان سے صفر نہیں صحیح ڈلے نہیں, صفر 2-3 اور ڈالتے تو 40 لاکھ کی لیڈ سے جیتا. وہ جو چیلنج ہے ان کا ڈبے کھولنے کا وہ نہیں درست. بھائی کھولیں آپ کریں نا. اویس تغاری کی کل گنتی ہوئی اور 3 بیگز غائب تھے, ابھی 2 دن نہیں ہوئے. اب وہ آج آرڈر آ گیا الیکشن کمیشن کا 3 بجے سے لے کے 25 کروڑ بیلٹ پیپر 2.5 کروڑ بیلٹ پیپر غائب تھا, وہ ٹھیک تھا. بات تو کر لیں یار کمال ہو گیا ویسے. 2:30 بجے سے لے کے گنتی شروع ہوئی, چانڈیو صاحب کو شامل کر مڈ نائٹ تک 3 چانڈیو صاحب آپ فرمائیے گا اسٹیشن کے ڈبے 62 کیا الیکشن کے اندر کوئی محکمہ زراعت والے جو تھے وہ فارم بھر کے گئے ہیں, یا یہ الیکشن کوئی مناسب ہوا ہے, یا کچھ سارا کچھ ٹھپس ہوا ہے, یا نمبر جعلی بھرے گئے ہیں؟ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بہت دھاندلی زیادہ تھے, مناسب 100 سیٹیں کو کیسے مل گئی پنجاب میں؟ چانڈیو صاحب لیکن پہلی تو بات نون لیگ کی ہے. میں سائی کا تو احترام کرتا ہوں, اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ 40 لاکھ ووٹ بھی کہہ رہے ہیں. وہ پولیس نے نہیں کہا پولیس کے حوالے کرو, سب مانیں گے جو آپ نے کہا ہے. اتنے سہم گئے کہ جتنی بھی فکر چاہے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, چانڈیو صاحب آپ نے بہت ہی ایک مزے کی اور خوبصورت بات کی ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب کے لیے صحیح مناسب جواب دیا آپ نے. اب دوسری بات ندیم ملک صاحب, کہ یہ انوکھی بات ہے ایجنٹوں کو نکالنے کی, پورے ملک میں ہوا ہے. دیکھیں نا زیدی صاحب کے, یا تو چلو اب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, ایجنٹس نہیں نکالے ہوں گے, لیکن اس پورے پاکستان میں جو بھی آدمی ہے پہلا سوال یہ جواب دے گا آپ کو کہ ایجنٹوں کو اٹھایا گیا. بھائی کیوں اٹھایا گیا؟ فارم ٹھیک ہے, فارم کی بات گنتی ایجنٹس کے بغیر کیسے ہوئی آپ مجھے بتائیں. بغیر ایجنٹس کی گنتی کر کے باہر لگا دی, یہ کوئی انتخاب تو نہیں ہے. نمبر 2 وہ جو بات ہو رہی ہے, ہم اس میں کہتے ہیں مسئلہ ہے کیا. دوسری, یہ جو ہمارے حلقے ہیں, کون سے کو 20-20 میل میں حلقے تھے, شہری حلقے ہیں, کراچی کے, حیدرآباد کے. 2 دن آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہے, آپ کر کیا رہے تھے رزلٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ کتنا حلقہ ہے لیاری کا, کتنا حیدرآباد کے کتنے حلقے ہیں بتائیں آپ, کراچی کے حلقے کتنے؟ 2 دن ملک صاحب, پنجاب میں کئی حلقے میں نے سنے ٹی وی پہ, 2 دن تک انتخابات کے نتائج نہیں تھے. یہ کر کیا رہے تھے؟ ایسی چیز ہم نے کہیں نہیں دیکھی, اور کوئی سننے والا نہیں تھا, کوئی ہماری آہ بکا کوئی نہیں سنا تھا, کوئی پکار. الیکشن کمیشن اس دن بڑے اچھے لوگ ہیں, الیکشن کمیشن میں ان کے چیئرمین, ان کے سیکرٹری بڑے اچھے لوگ ہیں, پیار دینے والے ہیں, لیکن اس دن کانوں میں روئی ڈال کے سو گئے. کوئی جی نہ بول, جو وہ بولتے ہم سارے ملک سے بھائی ایجنٹ اٹھائے جا رہے ہیں, کوئی تعلق نہیں جناب, یہ فارم نہیں ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں سر, میری ایک سوال پہ بریک لے لیں, مان لیں میری. اچھا اب واپسی پہ کر لیجیے گا, ادھورا رہ جائے گا. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی زیدی صاحب جو ہے یہ کہتے تھے کہ ان کو ہاف والیو ملی ہے, انہوں نے چوکا چھکا مارنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے بتائیے جی کیا چوکا چھکا نہیں, بڑا میں سوچ رہا تھا, یہ بھی بات کر رہے تھے, بھائی بھی بات کر رہے تھے, دوست ہیں یہ بھی, وہ بھی دوست ہیں. چانڈیو صاحب سارے دوست آپ کے دوست ہیں. الیکشن کمیشن کس نے بنایا؟ آپ نے. نہیں ہم نے تو نہیں بنایا, دونوں نے مل کے. اب وہ خراب ہے. پنجاب میں حکومت ہی 5 منٹ پہلے بنا رہے تھے آپ کے شو میں کہ ہم بنا رہے ہیں, وہ والا الیکشن ٹھیک ہے وہاں پہ. اچھا سر, وہ سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں, وہ بھی الیکشن ٹھیک ہے, ان کے پاس کلیئر میجورٹی بنائیں گے, کیوں نہیں بنائیں گے؟ ہاں تو وہ والی کلیئر میجورٹی جو تھی ان کی, اب رہ گئے کہ انہوں نے کہا جی پہلی بات ہے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی پولنگ ایجنٹ دھکے مار کے باہر نکال دیے. اچھا 1 منٹ کے لیے ہائپوتھیٹکلی مان لیں نکال دیے, اندر کون کھڑا تھا؟ بھائی لوگ آرمی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے بےمانی کی ہے؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں
ہم تو کہہ رہے ہیں محکمہ زراعت. ہم نے نہیں آپ آرمی محکمہ زراعت نہیں تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن کا پریسائڈنگ آفیسر تھا ڈاکٹر صاحب اور آرمی کا فوجی تھا. آپ چاہتے ہیں رات کو ڈاکٹر صاحب اٹھائے دیں؟ سر میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ 2000 میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں ٹی وی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کا دل بیٹھ گیا یار. پانی کمال ہو گیا. بندہ اندر آرمی کا کھڑا ہے, فوجی جوان آفیسر کھڑا ہوا ہے, آفیسر کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن بےمانی, یا آپ کہتے ہیں جی آرمی نے بےمانی کری ہے. کہہ دینا سیدھا یار, say it once in a while. ندیم ملک Speak the truth if you think. محکمہ زراعت کو انگریزی میں آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے سر. محکمہ زراعت نے الیکشن نہیں کرا. پہلے مجھے میری بات سنیں سر. Have the guts. سر میری بات سنیں. سچ بولو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو. آپ نے بیپ کیا یا نہیں سر اس کو؟ ایک ان کا وہ ایم این اے ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ سر یہ تو بات سن لیں. جس کو کمال باتیں کر رہے ہیں سر, اس کو بیپ کیا یا نہیں؟ یہ تو جواب دے. سر جی بولے نا کیسے ہو سکتا ہے سر کہ یہ پروگرام میں اس طرح کے الزامات لگائے سر میں نہیں کہہ رہا بیپ نہ کریں. رات 12 بجے پیمرا ہی ہے نہیں رات 12 بجے بریکنگ نیوز کا ریگولیٹر کون ہے؟ آپ ڈاکٹر صادق صاحب. نہیں سر یہ جو آپ کے زمانے میں ریگولیٹ کرتے کروائیں. سر یہ کہہ رہے ہیں الیکشن لگا رہا ہے اور سما پہ بیٹھ کے الیکشن کمیشن تھے اور فوجی اندر کھڑا تھا اور بےمانی ہو گئی. تو یہاں کچھ نے بےمانی کی آرمی کے ہوتے ہوئے. ڈاکٹر مصدق ملک نے سر میں بول ہی نہیں رہے. رات 12 بجے بریکنگ نیوز لائیں گے ڈاکٹر مصدق ملک مسنگ ہو گئے گھر جاتے ہوئے. کوئی نہیں کرتا یار ایسی بات. اس سے غرض نہیں. سچ بولنے میں کوئی غائب نہیں ہوتا. آپ نے آئین اور قانون کے تحت طریقہ کار بنایا ہے کہ پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے, پولنگ ایجنٹس کی موجودگی کے اندر گنتی ہوگی. جو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے پریزائڈنگ افسران اور لوکل جو وہاں پہ افسران ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے. سب لوگ فارم 45 پہ سائن کریں گے. جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن بریک ڈاؤن ہوگی. فارم 45 پہ سگنیچرز ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے کسی پہ نہیں ہے, کچھ پہ ہیں, کچھ پہ. سر یہ میں نے آپ کو لائیو شو میں نے آپ کو یار بات تو کر لینے دینا. آپ ایسے انٹیمیڈیٹ تو نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر تو بالکل لوگوں کو نکال دیا گیا باہر. کس والے حلقے سے نام لے کے بے شمار حلقے تھے جن میں سے اس وقت خبریں آ رہی تھی. اویس لغاری صاحب کے حلقے کے اندر سے پرابلمز کی ری کاؤنٹنگ کا آرڈر آج الیکشن کمیشن نے کر دیا. لیکن مینی پلیس جہاں پر ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تو میں ان کو دیکھنا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار جگہ جہاں پہ 5% جو مارجن آف ایرر ہے, مارجن آف وکٹری ہے, اس سے زیادہ ریجیکٹڈ ووٹ ہیں. وہاں پہ قانونی طور پہ آپ کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں. وہاں پہ ری کاؤنٹ اگر کوئی کہے مگر ٹھیک ہے. مگر آج تیسرے چوتھے دن آپ مجھے یہ بتائیے, جس طرح بھی چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے, کون سی آفت آئی کہ 72 گھنٹے 70 گھنٹے رزلٹ بعض جگہ پہ اناؤنس نہیں ہوا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پکڑ کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں اس کا حامی ہوں. نہیں مگر آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیس بھیجے اس وقت دیکھیں, پہلے تو ذمہ داری تھی ایفیشینٹلی پول کنڈکٹ کرنے کی, آر ٹی آئی سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری تو سینٹ کے الیکشن کی بھی تھی. ان کی ذمہ داری تو یہ بھی تھی. جب میں ان کے پاس ہاتھ باندھ کے گیا اور میں نے کہا جناب میں پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, یہ میرے کاغذات ہیں, میں نے دوبارہ پارٹی کو جوائن کرنے کے کاغذ پہ سائن کیا, ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں پی ایم ایل این کا سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں. انہوں نے کہا جی بھائی آپ آزاد ہیں, آپ نہیں ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ. بتائیے چانڈیو صاحب وہ سینٹ الیکشن کے اندر, اور اس سے بعد جو آپ کو میں نے بھی محکمہ زراعت کا, آپ نے خود یہ ویڈیو چلائی ہے جس میں اس نے کہا کہ محکمہ زراعت کے لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے. یہ ہر جگہ پہ دھوس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو ہٹایا گیا, ان کو جیپ کے نشان دیے گئے. چانڈیو صاحب کو موقع دے. چانڈیو صاحب جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں علی زیدی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بڑے اچھے کمال کے آدمی ہیں, ہمیں تو اچھے لگے دونوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ بھی ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ ہم سمجھ لیں, ہم مان لیتے ہیں آپ کی ساری باتیں, پر ایک بات تو بتائیں ہمیں, وہ یہ ہے کہ کبھی ایسی کوئی الیکشن دیکھی ہے جہاں 12,000 ووٹ ریجیکٹ کیے جائیں؟ آپ بتائیں, 10,000 8,000 6,000 ایسے ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں بلا کوئی الیکشن ہے؟ دوسرا زیدی صاحب یہ بتائیں, ساری بات میں ان کی مان رہا ہوں, یہ جو لیاری کا اور لاڑکانہ کے حلقے ہیں اور بھی ہے, لیکن میں لیاری اور لاڑکانہ کا, یہ کوئی وادی کیلاش میں تھے کہ 2 دن تک آپ تک پہنچتے رزلٹ کو 2 دن ہو گئے. خدا کا خوف کرے نا, بات ایسی کرے, آپ جیت گئے اچھا ہوا, کیسے جیتے اس میں بحث نہ کرے, بچہ جان رہا ہے, آپ نہ جانو تو نہ جانو کوئی بات نہیں, لیکن یہ لیاری کا حلقہ, یہ لاڑکانہ 2 دن لگ گئے آپ کو, کیا مصیبت تھی. 12,000 بدین میں 10,000 ووٹ, 7,000 ووٹ ریجیکٹ,
یار ملک صاحب جب میں 2013 کے انتخابات ہو رہے تھے تو 35 ایسی نشستیں تھیں جہاں ونر اور جو لوزر کا مارجن تھا وہ ریجیکٹ کیے گئے ووٹوں کی تعداد سے کم تھا. 35 پنکچر کی کہانی جو پی ٹی آئی نے شروع کی تھی نا, 35 پنکچر کی کہانی شروع اسی بات سے ہوئی تھی. اس دفعہ دوبارہ 35 حلقے ہی ہیں. تو چانڈیو صاحب یہ 35 حلقے کوئی میجیکل نمبر ہے کہ پچھلی دفعہ 2013 میں بھی 35 تھا, اس دفعہ پھر 35 تھا؟ سر کھول لیں. نہیں دیکھیں, نہیں وہ ساری آپ کی جیتی ہوئی نہیں ہے. ہم ہار بھی اس میں 11 out of them are won by PTI, others are won by other parties. مجھے نہیں پتا, اس میں لیکن یہ جو 7 یا 8 کی MLN نے بھی جیتی سچائی اور حقانیت پر بات کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھائی 12-13 ہزار بجٹ ہوتے ہیں. لاڑکانہ اور حیدرآباد لیاری کی الیکشن میں 2 دن لگتے ہیں رزلٹ کو. کہاں تھے یہ حلقے؟ کیلاش میں تھے کیا؟ آپ انصاف تو کریں نا. اب آپ جیت گئے تو اچھا ہوا, لیکن ایسی بے انصافی, اگر یہ روایت ہے آپ کی, یہ معاملہ نہیں چلے گا, یہ آپ نہیں چلا پائیں گے, بے چینی بڑھے گی اس سے. بتائیے علی زیدی صاحب, آپ نے اتنی بےایمانی کی ہے یار, اب بےایمانی سے الیکشن جیت گئے یار. 2-3 آپ نے الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا. آپ بدین میں دیکھیں نا یار, بدین میں تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے, اچھا ہے, بہت اچھی خاتون ہے وہ, ان کے خلاف تو آپ بالکل کچھ نہ کہیے گا. ندیم بھائی الیکشن کمیشن انہوں نے بنایا, ریفارم جو بھی بل پیش کیا انہوں نے کیا. لو جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کا, پولیس ساری لگائی ہوئی پنجاب اور سندھ میں ان کی. الیکشن جیت گیا وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی والا 50-50 ہزار ووٹ سے دھاندلی ہو گئی. کیونکہ کس نے کر دی تھی؟ اندر کوئی خلائی مخلوق تھی, وردی پہن کے کھڑی تھی, اسے دھاندلی کرا دی. یہ کہہ رہے ہیں, یہ let's be real, that's what they're saying, but they don't have the guts to say it out aloud. But that's exactly, آپ اس کو بولیں جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ پتہ نہیں فشریز ہے, it doesn't matter. سیدھا بولیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یار, this is what they're saying. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو بلدیاتی الیکشن ہوا کراچی میں, جو پچھلا بلدیات 2015 میں آپ کو کیمرے میں دیکھ کے 100 دفعہ کہہ چکا ہوں, رینجرز فیلڈ لگا, فیل ہو گئی رینجر, کیونکہ ان کے پاس اندر باہر لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا جی فوج کیا, اس میں الیکشن ہوا, فیل ہو گئی. 246 کا الیکشن ہوا جو اس میں عمران اسماعیل ہارا تھا. میں نے کہا اندر باہر کھڑی تھی فوج, ایک ٹپا نہیں لگا. اگلے دن مبارکباد دی میں نے پریس کانفرنس کر کے. یہ تو وضاحت ہوگی, لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر میرا سوال موجود ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تب تک آپ نظام کو درست نہیں کر سکتے جب تک آپ اس انسٹیٹیوشن کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں جس کی اولین ذمہ داری تھی. ہر انسٹیٹیوشن آپ چیئرمین جو بھی اس کے وہ ہیڈ ہیں الیکشن کمیشن سردار صاحب, ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں. ان کا RTS کیوں فیل ہوا, 2 دن ریزلٹ کیوں نہیں آئے, فارم 45 کے اوپر ان کی شکایات ہیں, وہ جائز شکایات ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس کو ملنا چاہیے تھا. انہوں نے ROs کو پراپرلی ٹرین کیوں نہیں کیا. اگر اس کا وہ جواب نہیں دے پاتے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ کوئی اللہ نے مخلوق نہیں اتاری ہوئی کہ آپ نے الیکشن کمیشن فیل ٹو پرفارم اٹس ڈیوٹیز. انشاءاللہ جب اگلا الیکشن ہم کرائیں گے ٹرانسپیرنٹ, اس سے بھی زیادہ فکر نہ. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی وائٹ پیپر یا کوئی ایسی چیز شائع کرنی چاہیے جس میں آپ ڈاکومنٹ کریں وہ تمام شکایات جو آپ کی جس پولنگ اسٹیشن سے آئی, ان پریزائڈنگ آفیسرز کی, اس کے ساتھ فارم 14 لگا کے جس کے اوپر سگنیچرز نہیں ہو. میں اس پروگرام میں ساری چیزیں میں دکھاؤں گا. جی فیصلہ ہو چکا ہے, یہ میں دکھاؤں گا اس سارے پروگرام میں ساری چیزیں. ایک فیصلہ ہو چکا ہے, ایک کمیٹی بھی بن چکی ہے جو اس کے اوپر وائٹ پیپر لکھ رہی ہے. وہ تمام شکایات ڈاکیومنٹ کی جا رہی ہیں. لیکن جو بات میں آپ سے ابھی بریک میں بھی کہہ رہا تھا, irrespective of the results, میں فارم 14 کہہ رہا ہوں, فارم 45 ہے جی, irrespective of the results. دیکھیے, جس بندے کا کام ہے ووٹ گننا, اس کے علاوہ کوئی نہیں گن سکتا. یہی شفافیت ہے, یہی شفافیت, اور کسی اور کو حق نہیں. چاہے وہ جس طرح میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی آپ خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں, فوج کہہ رہے ہیں, فوجی افسر ہے, عزت کریں ضرور, مگر جو ان کا کام نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. ان کا کام پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے حفاظت فراہم کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز دیکھی گئی ہے تو یہ irregularity ہے. اس irregularity کا کوئی جواز نہیں ہے. یعنی وہ تمام لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ پولنگ ایجنٹس بیٹھیں گے, ان کے سامنے کاؤنٹ ہوگا, وہاں پہ سگنیچر ہوں گے, ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے, رول ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین. اگر کوئی بہت اگر یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو irregularities کو کیا کریں, ہائی لائٹ نہ کریں. اگر irregularities زوردار طریقے سے کریں تو کر رہے ہیں. انتخاب کو صاف بنانے کا اس کے علاوہ اور طریقہ نہیں ہے. اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے تو جمہوری طریقہ کار سے چلنی ہے نا. اگر لوگوں کا اعتماد ووٹ پہ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے نا.
تو اگر ووٹ کا اعتماد رکھنا ہے تو یہ جو 72 گھنٹے کا ڈیلے ہے جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا یا سائٹ پہ بٹھایا گیا، فارم 45 کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ الیکشن کروا رہے ہیں، آپ نے ٹرانسمٹ تو صرف اس کی تصویر کرنی تھی، چلیں وہ ٹرانسمیشن بیٹھ گئی، وہ فارم 45 کو کیا ہوا؟ اس کے اوپر پولنگ ایجنٹ نے سائن کرنے تھے، وہ سائن کی تو کیوں نہیں ملی؟ لوگوں کو 2-2 3-3 دن پکڑ کے اساروں کو دیکھیں جج کے پاس لے کے اب جائیں گے، وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، وکٹری سٹینڈ میں تو یہ کھڑے ہو گئے، جفا کے بعد بھی نہیں کی نا، میں 2013 میں بھی تھا بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کوئی بندہ سب پورے پاکستان میں آہو فغاں ہوئی کہ ارریگولیرٹیز ہو رہی، بھائی میرا کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر الیکشن ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ اداروں پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ علی زیدی الیکشن جیت گیا ہے بھائی، وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، وہ صاف ستھرا علی زیدی تو پہلے سے جیتا ہوا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ اچھا ہاں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جریدہ جو روس کا تھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات مزے کی لگی، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک جریدہ تھا روس کا، اس پہ ایک خبر لگی کہ کل رات کو کے جی بی کے دفتر کے اندر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا اور آنے والے 10 سال کے الیکشن کے ریزلٹس لے کر چلے گئے، تو ہمیں بھیج دیتے میل کے اندر کہ علی زیدی صاحب جیت چکے ہیں، تو نہ ہم اتنی تگ و دو کرتے، نہ اتنے پیسے لگتے، مفتاح صاحب کے پیسے لگوا دیے، جیتے یہ پہلے سے ہوئے تھے، ان کا نقصان کیا، وہ میرا کاروباری دوست بھائی شریف آدمی، خامخواہ اس کا نقصان کیا، ہمیں ایک چٹھی بھیج دیتے ڈی ایچ ایل کے ذریعے، اتنے نقصان کا ڈر تھا تو الیکشن لڑا کیوں تھا یار؟ بتا تو رہے ایک آدمی نے تو جیتنا، ایک آدمی نے ہارنا، جو ہار گیا بولے میرا نقصان ہو گیا، آپ تو پہلے سے جیتے ہوئے تھے، 40 لاکھ روپے کا ہی، مگر آپ پہلے سے 40 لاکھ کا ہی نقصان ہوا، مگر آپ تو خرچ نہیں کر سکتے تھے نا، 40 ٹرک تو ان کے چل رہے تھے، آپ کے کیمرے کے آگے دھکے مار رہے سر میں میری ایک بات بتائیں، اتنی لمبی تقریر پولنگ اسٹیشن میں کیا کیا ہوگا یہ بتائیے، اتنی بڑی تقریر انہوں نے کی ہے، اتنی بڑی تقریر، میرا ایک سوال ہے، یہ طریقے انصاف والوں سے آپ توقع رکھیں گے اگلے 5 سال آپ کو دھکے ماریں گے، اتنی لمبی انہوں نے تقریر کی ہے مصدق صاحب نے کہ جی پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے اور پتہ نہیں فلاں ڈھمکا یہ وہ، اور سب باتیں ان کی بہت پیاری پیاری اچھی اچھی میٹھی میٹھی گلاب جامن جیسی ہیں جو آج کل ہم کھا رہے ہیں جیتنے کے بعد۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر یہی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر یہ سارے جیت گئے ہوتے تو جیتے ہیں نا وہ 64 اگر یہ میجورٹی کر رہے ہیں، ہماری میجورٹی پنجاب میں کر رہے ہیں، سے بھی نہیں حکومت بنا رہے تو آپ پھر رو کیوں رہے؟ چودھری آپ سینٹر میں 60 سیٹیں، آپ کی 65، میجورٹی ہماری سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں irregularities تھی، جہاں پہ چوری ہوئی ہے آپ کو کیا بولے، چوری نہیں ہوئی، یہ کہتے تھے نا چوری نہیں ہوئی تلاشی دے دیں، اتنی اچھی اچھی باتیں کر لو یار، اتنی اچھی اچھی روز کہتے ہیں ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ کریں نا یار، بیگ کھولیں گنے، چانڈیوں صاحب سے پوچھیں، آپ کر کے گنے نا، آپ جائیں نا ٹرائیبیونل میں، پروسیس ہے تو جا کے کریں، جو آپ ہمیں کہتے تھے کہ ٹرائیبیونل میں چانڈیو صاحب مئی 2013 کے انتخابات میں جس فارم کا نمبر 14 تھا، جو عمران خان 5 سال مطالبہ کرتے رہے کہ فارم 14 نکالو اور تھیلے کھولو، تھیلوں کے اندر سارا کچھ ہے، تو اس دفعہ فارم 14 کا وہی جو فارم 14 تھا وہ فارم 45 ہو گیا، اسی کا نمبر صرف الیکشن کمیشن نے چینج کیا ہے، اور پہلے مطالبہ تحریک انصاف والے کر رہے تھے، اب نون لیگ والے کر رہے ہیں، کہتے ہیں فارم 45 لاؤ اور تھیلے کھولو، یہ کیا کہانی کیا کرتے کیا ہم کہہ رہے ہیں کھولو، یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 نہیں کھولے، دھرنے تک چلے گئے۔ ملک صاحب 2 باتیں ذرا غور طلب ہے، ایک جب پاناما کا ایشو ہوا، ہم جو معاملہ کرتے تھے میاں صاحب کہتے تھے عدالت چلے جاؤ، بابا عدالت چلے جاؤ، ان کو پتا تھا ہونا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ جو ہمارے بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کرتے کون کر رہا تھا جی، آپ کس ادارے کو بول رہے ہو جی، اب یہ کوئی بات ہے؟ میں ایک اعتراف کرتا ہوں، ہر پولنگ میں ملک ندیم صاحب فوجی افسر نہیں کھڑا تھا، جوان کھڑے تھے، جوان ہمارے سادے شریف سچے مسلمان، سیاستدانوں کی چالاکیوں کو کیا جانے کہ وہ جو دروازے پہ کھڑے سیاست اندر کیا کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی اٹکلیں وہ تو سب نہیں جانتے نا۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کی الیکشن کمیشن کی، آپ ٹیڑھا کر ہمارا چہرہ کر دیتے ادھر، ایسے نہ کرو، یہی تلخیاں تو بڑھائی ہیں، یہی تو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں بات کرتے آپ ادھر کر دیتے ہمارے بحث کا۔ جناب ملک صاحب سچی بتاتا ہوں، پولنگز کا ایجنٹس کا نکلنا یہ 45 فارم کا مسئلہ ہے، اب ری کاؤنٹنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے غضب خدا کا ہے۔ 2 باتیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک پولنگ میں 15,000 ووٹ کینسل کرنا، ریجیکٹ کرنا آتی ہے کو؟ آپ نے بھی حیاتی میں الیکشن دیکھی ہے، اور یہ اتنا سا ہلکا 2 دن انتخاب نہیں آ رہا ہے۔ اگر سسٹم میں خرابی تھی تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔
اس سسٹم کو کیوں یوز کیا گیا جس کی وجہ سے غلط نہیں ہوا؟ پہلے اربوں روپے آپ نے خرچے کیے ہیں، آپ عوام کا اعتماد بحال نہیں کرا سکتے۔ اکاؤنٹیبلٹی سر، اکاؤنٹیبلٹی از دی آنسر۔ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہوتا رہے گا، یہ جہاں جہاں ریگولرٹی ہوئی ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ کلوزنگ ریمارک ڈاکٹر صاحب آپ ملک صاحب، یہ خطرناک چیز ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اعتماد کا اظہار کیا الیکشن کمیشن پہ اور اس کو مضبوط کیا۔ یہ ذرا ایک منٹ سر، جی آپ بولیں۔ دیکھیں، تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کیے۔ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا اس کے بعد اب سیاسی دماغ آپ کا یہ کہتا ہے کہ ان کو کمزور کرو۔ اگر ان کو اور مضبوط کیا گیا تو یہ شاید اس سے بھی بڑی دھاندلی کروا دیں گے۔ کا خیال ہے الیکشن کمیشن جو تھا وہ، دیکھیے الیکشن کمیشن کے اوپر تمام اعتراضات الیکشن کمیشن پہ ہیں۔ پرسوں اسپیکر صاحب گئے ہیں، اٹھ کے چلے گئے ان کے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے، اور اس قدر بدتمیزی کی گئی اندر کمرے میں، ایکس پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ، اور وہ صرف یہ بات کرنے گئے تھے کہ ری کاؤنٹ کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہا، ہماری بات خدا را سن لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف کی ری کاؤنٹ کی درخواست کس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئی؟ کوئی بنیاد نہیں بتائی کہ بس ریجیکٹ ہوئی۔ کیوں 700 ووٹ کا فرق تھا، کیوں ریجیکٹ ہو گئی، بس ریجیکٹ کر دی۔ نہیں آپ اس کے اوپر پروویژن ہے کوئی عدالت کو درخواست دینے کی؟ نہیں، دیکھیں روز مگر میں آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں جو انسٹیٹیوشنل بات ہے کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ جب اداروں کو مضبوط کیا جائے، اگر وہ یک طرفہ کوئی چیز کریں گے یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، بھول جائیں گے مضبوط ہو ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مضبوط ہوتے تو صحیح کام نہیں، یہ مضبوط کرنے کے بعد ہوا ہے۔ اگر یہ نہ اتنے مضبوط ہوتے تو یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ یہ وہ تمام ریگولیٹریز ہیں جو 2013 میں انہوں نے اٹھائی تھی، وہ ابھی بھی دوبارہ ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ بدلا نہیں ہے۔ وہ تمام طاقت جو ان کو دی گئی تھی وہ استعمال ہوئی ہے الیکشن کی شفافیت کے خلاف۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ڈبے اپنے مرضی کے ہلکے چنے، ڈبے کھولیں، تھیلے کھولیں اور میڈیا پہ کھولیں، چلیں۔ اور میں کیا بولوں، فارم دکھا دیں جس پہ سائن ہوا۔ علی زیدی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور مولانا بخش چانڈی صاحب، سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔